اسلام آباد کا چڑیا گھر، اسلام آباد کا زو مرغزار خالی ہو گیا ہے۔ یہ پیچھے جو آپ کو تمام جو پنجرے نظر آ رہے ہیں یہ خالی ہیں۔ پہلے یہاں پہ بہت سے جانور تھے، یہ خالی ہو گیا ہے۔ یہ خالی کیوں ہوا ہے یہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے چڑیا گھر کا خیال نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے زو کا خیال نہیں رکھ سکتے، ہم اپنا زو نہیں چلا سکتے، تو ہم باقی ادارے کیسے چلائیں گے؟ تو اس زو کے بند ہونے کی کہانی جو ہے اس میں بہت سے سوالات بھی ہیں اور اسباق بھی ہیں۔ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اس زو کو کیوں نہیں چلا سکے، کیونکہ یہاں پہ جانور چوری ہوتے تھے، یہاں پہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، اس لیے عدالت نے حکم دیا کہ جانوروں کو کہیں اور بھیج دیا جائے۔ میں تعلق پھر سے فرینڈس آف اسلام آباد زو، میرا نام سنیلا جاوید ہے، میں اسلام آباد کی ریزیڈنٹ ہوں، میں 40 سال سے اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ بٹ آپ یقین نہیں کریں گے ہم کبھی زو آتے نہیں تھے، بیکاز زو کی حالت اتنی بری تھی کہ ایکچولی مجھے ویسے بھی اینیمل کیپٹیوٹی میں پسند نہیں ہے، تو وی نیور یوز ٹو وزٹ۔ بٹ یہ 2.5 سال پہلے ڈاکٹر انیس نے ہمارا ایک گروپ کریٹ کیا جس میں ہم نے اینیمل کیئر، وی آل آر اینیمل لورز، سو ہم اس جانوروں کی کیئر کے لیے یہاں اسلام آباد زو میں انٹر ہوئے اور تب سے ہم اس کا خیال کر رہے تھے۔ لیکن یہ تو اب خالی ہو گئے، سارے کیجز خالی ہیں، پنجرے خالی ہیں۔ ایکچولی ہم نے کبھی بھی ان کو نہیں کہا تھا کہ زو کو ختم کریں، جو اب ہمیں یہ بلیم کرتے ہیں کہ فیس آیا اور انہوں نے کہا جی زو کو بند کریں، اب اینیملس کو ایسی جگہ بھیج دیا جہاں پہ دے آر ورس دین دس پلیس، بٹ دے آر ناٹ ورس۔ ہم ان کو وہاں بھی وزٹ کر رہے ہیں، ہم سروے ابھی بھی کر رہے ہیں، ہم جا کے دیکھ رہے ہیں ہمارے جانور کہاں گئے ہیں، اور انہوں نے بالکل کیئر نہیں کی ہے۔ ہم نے ان کو، جیسے میں بتا رہی تھی پہلے کہ ہم نے ان کو کہا ان جانوروں کی وجہ سے آپ کی نوکری ہیں، آپ ان کا خیال کریں گے تو آپ کی نوکری ہیں، بٹ انہوں نے خیال نہیں کیا۔ جانور مر رہے تھے، جانور انجرڈ ہوتے تھے۔ جب ہم سروے، وی یوز ٹو سروے ایوری ڈے، ٹوائس اے ڈے ہم نے شروع کیا تھا سروے کو، بٹ پھر ہم نے ونس اے ڈے کر دیا، پھر ہم نے تھرائس اے ویک کر دیا، بیکاز یہاں حالات ایسے ہو رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے اس ملک میں جیسے وہ سی ڈی اے اینڈ ایم سی آئی کی جو لڑائی تھی اس میں یہ بالکل ختم ہو گیا اسلام آباد۔ اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی ون، بٹ اٹ واز ون سی ڈی اے جو اسلام آباد کو چلاتا تھا، اور اسلام آباد بہت اچھا تھا۔ جب سے یہ ایم سی ڈی اور ایم سی آئی میں ڈیوائڈ ہوا ہے نا، کوئی کام نہیں کرتا۔ پہلے ہم آتے تھے ہمیں لگتا تھا زو کھلا ہو، لیکن اب اتنا مزہ ہی نہیں آتا پہلے سے۔ آتے تھے پہلے، جب اتنا پہلے پچھلی بار بھی آئے تھے ہم، اتنا مزہ آیا تھا، اب جانور لے کے جا رہے ہیں۔ ہم بہت دور سے یہاں پر ہم چڑیا گھر کو دیکھنے آئے، ہمیں بہت برا لگا ہے کہ یہ بند ہو گیا ہے، یہاں سے جانور لے جا رہے ہیں۔ میں اپنے نواسے کو لے کے آئی ہوں، میں خود تو نہیں زیادہ آئی، تو اس بچے کو شوق تھا زو کا، زو میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ایک گھوڑا تھا، ایک کیمل ہے، بس اس پہ بچے کو بٹھا کے شوق پورا کر دیا۔ چڑیا گھر جو ہے وہ بند ہے، تو ہماری وزیر اعظم پاکستان سے اپیل ہے کہ اس کو کھولا جائے تاکہ بچوں کو کوئی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ حاصل ہو۔ ہم نے موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت زرتاج گل صاحبہ سے پوچھا کہ اسلام آباد کے لوگوں کو چڑیا گھر واپس کب ملے گا؟ تھینک یو مرزا صاحب۔ یہ بیسکلی یہ جو سارا ایشو شروع ہوا، یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ آنریبل ججز کا ایک بڑا زبردست ڈیسیجن تھا، اس کو ہم نے بھی اور دنیا نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ یہ لینڈ مارک ڈیسیجن ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ آپ نے کیجنگ نہیں کرنی، اور جو ایک انٹرنیشنل ایس او پی ہے اس کے اسٹینڈرڈ کا آپ نے خیال کرنا ہے، سینچریز ہو یا وائلڈ لائف پارک ہو، اس طریقے سے آپ نے اس اسٹینڈرڈ پہ ان کو رکھنا ہے، کیونکہ یہ بیسکلی پرابلم کاوان ہاتھی سے شروع ہوا تھا، جس کے مینٹل کنڈیشن بھی بہت خراب ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنے سال ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں، انفیکٹ ہم ہی تھے جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس چونکہ آئی ڈبلیو ایم بھی ہے، ہمارے پاس ایکسپرٹیز بھی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ زو ہمارے انڈر آنا چاہیے۔ اب جب یہ جہاں پہ آپ آج گئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہ بالکل خالی ہو گیا ہے، تو یہ بیسکلی چونکہ ہم اب اس کو انٹرنیشنل ایس او پیز کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں، اور یہ اسلام آباد کا جو مرغزار زو یہ بالکل خالی نہیں رہے گا۔ اس کا 1.6 بلین کا ہم لوگ، ہماری منسٹری نے اس کی بجٹ ایلوکیشن کر دی ہے، اور ہم انٹرنیشنل اور نیشنل اور لوکل بھی جتنے بھی ہمارے وائلڈ لائف کے ایکسپرٹس ہیں یا انوائرمنٹلسٹ ہیں یا جن کی زو کے اندر ایکسپرٹیز ہیں، ہم ان سے وہ لے رہے ہیں، آئیڈیاز لے رہے ہیں، اور بیسکلی ایک جو تنظیم ہے جس سے ہماری بیسکلی بات چل رہی ہے، وہ ہمیں فنڈ بھی کرنے کو مزید بھی تیار ہے، وہ فری دا وائلڈ ہے، تو وہ ہم اس کو انٹرنیشنل ایس او پیز کے اوپر لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ بیسکلی یہ جو زمین ہے یہ ہے 82 ایکڑ،
لیکن یہ 25 ایکڑ کے اوپر بنا ہوا ہے. تو 25 ایکڑ میں تو کیجنگ ہے. ہم اس کو 82 ایکڑ پہ سارا لے کر جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو اس کی ایکچوئل لینڈ ہے وہ 82 ایکڑ ہی ہے. تو ہم 25 کے بجائے 82 پہ لے کر جا کے اس کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں, جس میں ہم انٹرنیشنل SOPs اور اس کے اندر ایک تو یہ کہ ہم جیسے ہم زیرو پلاسٹک پہ لے کر جا رہے ہیں وہ اس کا سٹینڈرڈ ہوگا. ہمارے پاس وہاں پہ ویٹنری ڈاکٹر موجود ہوں گے جن کی ایکسپرٹیز ہوگی اینیملز اور برڈز کو ٹریٹ کرنے کی, وہ سارا ٹائم وہاں پہ موجود ہوں گے. اسی طریقے سے ہم لوگ وہاں پہ کوئی ایسی کمرشل یا ہیومن ایکٹیویٹی کہ ہم گاڑیاں وہاں پہ لے کر جائیں یا پارکنگ ہو, اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہوگی. دوسرا یہ اس کو ہم بیسکلی وائلڈ لائف پارک بنائیں گے جس کے اندر یہ فریلی جو ہے یہ پھر سکیں گے. انفارچونیٹلی ابھی تک جو اس کا عملہ ہے وہ 120 ہے اور 120 میں 70 تو مالی ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں میر صاحب, اگر 70 مالی 120 لوگوں میں سے ہوں تو ان کو کیا پتہ ہے کہ اینیمل اور زو کے ساتھ یا برڈز کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو جانور یہاں سے ایوب پارک اور دیگر جگہوں پہ بھجوائے جا رہے ہیں وہاں پہ ان کا خیال رکھا جائے گا. تو یہ جو ہم نے آج آپ کو سارا جو کہانی دکھائی ہے اسلام آباد کے زو کی, مرغزار کی کہانی یہ تھی کہ یہاں پہ جانوروں کا خیال نہیں رکھا گیا, لہٰذا عدالت کے حکم پہ جانوروں کو یہاں سے بھجوایا جا رہا ہے. اور کاوان یہاں کا ایک پرانا ریزیڈنٹ تھا, ایک پرانا رہائشی تھا یہاں کا, ہاتھی, وہ کمبوڈیا چلا جائے گا, وہ ریٹائرمنٹ پہ جا رہا ہے. تو کیمرہ مین حمران الیگزینڈر کے ساتھ حامد میر کو اسلام آباد کے زو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.